بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے ہی طے شدہ منصوبے کے مطابق اس جگہ پر پہنچ گئے اور پھر یہ سفر ہجرت شروع ہو گیا۔ اور سفر کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا۔ اس طرح سفر کرتے کرتے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے مقام پر اتارا اور خود غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک سوراخ کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے بند کر رکھا تھا اور اس سوراخ کے اندر ایک سانپ موجود تھا جس نے بار بار حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر کاٹا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنا پاؤں سوراخ سے نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ادھر سانپ بار بار کاٹ رہا تھا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً درد کا اثر بھی ختم ہو گیا اور زہر کا اثر بھی جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت صدیق اکبر کے جوان فرزند حضرت عبداللہ روزانہ رات کے وقت غار کے منہ پر آ کر سو جاتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگانے کی کوششیں کرتے کہ قریش اس وقت کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ پھر جو کچھ خبر ملتی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچاتے اور سیدنا صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر رات گئے اپنی چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب تشریف فرما ہو گئے تو ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکہ میں مکان کے اندر داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کی، پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں قرب و جوار کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے، مگر اللہ کے حکم سے غار ثور پر حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا۔ ادھر غار کے منہ پر ایک مکڑی نے آ کر اللہ کے حکم سے جالا تن دیا تھا اور غار کے کنارے پر ایک کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے، اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی
نہ ہی کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت صدیق اکبر کچھ گھبرائے اور عرض کی یا رسول اللہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے قلب پر سکون اور اطمینان کا ایسا سکینہ اتارا کہ وہ بالکل بے خوف ہو گئے۔ چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے اور عبداللہ نامی شخص جس کو رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر رکھا تھا، وہ طے شدہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت صدیق اکبر اور ان کے خادم حضرت عامر سوار ہوئے، اور عبداللہ نامی وہ شخص جو راستوں کا ماہر تھا آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس قدر بھاری انعام کے لالچ میں بہت سارے لالچی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ لوگ تو دور دور تک حضور کے تعاقب میں گئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوسرے روز مقام قدید میں معبد عاتقہ بن خالد کے مکان پر آپ کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمے کی ایک جانب ایک لاغر بکری دیکھی تو پوچھا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خامد دونوں مشرف بہ اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سخت وبا پڑی تو تمام جانوروں کے تھن جو تھے وہ خشک ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اس وقت بھی یہ بکری صبح اور شام دودھ دیتی رہی۔ معبد کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا ہوا حملہ کرنے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا کہ اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ اس انعام کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی تو پتھریلی زمین نے اس کے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امان امان پکارنے لگا کہ مجھے رحم کیجئے اور مجھے معاف کیجئے۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی
تو زمین نے اس کے گھوڑے کو اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن کا پروانہ اور تحریر لکھ کر دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی اس کو ملتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک ان کو تلاش کیا، لیکن اس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں گئے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ کچھ ضروری سامان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہوئے تو سراقہ وہی پروانہ امن لے کر، وہی تحریر لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی ایک بہت بڑی جماعت اور کثیر تعداد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اور واضح رہے یہ وہی سراقہ بن مالک ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اے سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فارس اور ایران فتح ہوا تو بادشاہ فارس کے کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کی اور اس فرمان کو انہوں نے پورا کیا، اور وہ دونوں کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی شکر ہے کہ جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کے کسریٰ کے ہاتھوں سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا۔ ادھر مدینہ میں پہلے ہی آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ عورتیں اور بچے سب کی زبان پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی بے قرار تھے۔ روزانہ صبح نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے کھڑے رہتے۔ جب تیز دھوپ ہو جاتی اور حسرت افسوس کے ساتھ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جانے لگے۔ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی۔ اس نے بآواز بلند کہا، اے مدینے والو، تمہیں خوشخبری ہو، جن کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار مدینہ بدن پر ہتھیار سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔